السلام علیکم عزیز طلباء، آپ یہ 9th کلاس کا آج فرسٹ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ 2 منتھ کے اندر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے پوری میتھمیٹکس کا جو سلیبس ہے آپ کا 9th کلاس کا. تو آپ نے جو ہے اس کے ساتھ چینل کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور کافی زیادہ فائدہ بھی ہوگا. تو آئیے ہم سب سے پہلے چیپٹر ڈسکس کرتے ہیں. چیپٹر 1 ہے اور ایکسرسائز 1 ہے. تو اس میں قالب کا تصور کیا ہے اور یہ کس نے دیا تھا؟ یہ انگلستان کا ایک ریاضی دان تھا، آرتھر کیلے تھا، جس نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا قالب کا، کہ قالب کی بھی کوئی چیز ہے جو ریاضی میں، فزکس میں اور بہت زیادہ چیزوں کے اندر استعمال ہوتی ہے. تو سب سے پہلے قالب کی تعریف کیا ہے آئیے ہم یہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ سارا چیپٹر جو ہے وہ قالب کے گرد گھومتا ہے. قالب کی بات ہوگی تو ہم قالب سے پہلے اس کی تعریف کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 اسٹوڈنٹ یہ دیکھیے، یہ آپ کو بریکٹ نظر آ رہی ہے اور اس کے 2 نام ہیں. اس کو انگلش میں اسکوائر بریکٹ کہتے ہیں، اردو میں سے بڑی بریکٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. اچھا، اب اس بڑی بریکٹ کے اندر، اس اسکوائر بریکٹ کے اندر حقیقی اعداد ہے، جیسے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں. اس میں آپ یوں بھی سمجھ لیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں اعداد، اے اور بی بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی. تو حقیقی اعداد کو 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک مربع شکل میں. اب یہ دیکھو، یہ ایک مربع شکل بن رہی ہے اور یہ کون سی بن رہی ہے؟ ایک مستطیل شکل بن رہی ہے. یہاں لفظ مستطیل آپ کو جانتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ مربع شکل ہے. اور یہ جو اس کے اندر ہیں یہ کیا ہے؟ حقیقی اعداد ہیں، حقیقی اعداد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ بڑی بریکٹ آپ کہہ لیں، بڑی بریکٹ ہے یا اسکوائر بریکٹ اسی کو بول سکتے ہیں. تو بڑی بریکٹ کے اندر اب ہم طریق کی طرف آتے ہیں. بڑی بریکٹ کے اندر حقیقی اعداد کو مربع یا مستطیل شکل میں لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ قالب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ قالب. اسٹوڈنٹ دوبارہ دیکھیے، بڑی بریکٹ کے اندر حقیقی اعداد کو مربع یا مستطیل کی شکل میں لکھنا قالب کہلاتا ہے. اور اس کو ہمیشہ انگریزی کے بڑے حروف یعنی اے اور بی، سی وغیرہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں. اور اس کے اندر اے بی سی اسمال لیٹر میں تو آ سکتی ہے لیکن کیپیٹل لیٹر میں نہیں آ سکتی. یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ تعریف ہے قالب کی. اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ قطاریں کیا ہیں اور کالم کیا ہیں. آپ اچھی طرح واقف ہیں، ایک افقی لفظ سے بھی واقف ہیں اور ایک عمودی سے بھی آپ واقف ہیں. اچھا، اگر آپ یہ حقیقی اعداد افقی سمت میں لکھے ہوتے ہیں، یعنی یہ ہے افقی سمت میں، اس کو ہم بولتے ہیں قطار. جیسے یہ جا رہی ہے، یہ آپ کے پاس قطار ہے، یہ قطار ہے اور یہ بھی قطار ہے. اگر حقیقی اعداد کو بڑی بریکٹ کے اندر افقی سمت میں لکھا جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ قطاریں کہلاتی ہیں. اور اگر ان کو عمودی سمت میں لکھا جائے یعنی نیچے ورٹیکل لکھا جائے تو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ کالم کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ کالم. تو اسٹوڈنٹ یہ دیکھیے، اب ہمارے پاس میں ایک یہ لکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ یہ ہے بڑی بریکٹ. اب اس کے اندر میں لکھتا ہوں 3 ہے، 7 ہے، 2 ہے اور 5 ہے. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ہیں حقیقی اعداد. اب ان کو لکھا کیسے گیا ہے؟ ان کو یہ مربع شکل میں ہیں. اور دوسری بات، اب اس میں قطاریں کون سی ہیں اور کالم کون سی ہیں؟ اب یہ بیٹے دیکھیے کہ یہ ہے قطار اور یہ دوسری قطار ہے. اور اسی کو ہم یہ کیسی فارم میں لکھی ہوئی ہے؟ یہ لکھی ہوئی ہے افقی فارم میں، افقی شکل میں، افقی صورت میں لکھی ہوئی ہے. یہ ہے افقی صورت. اگر ہم اسی کو نیچے کی طرف لے جائیں، جیسے یہ 3 کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ 2 آ رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ اس کو ہم بولیں گے کالم. کیا بولیں گے؟ کالم. اور یہ دوسرا کالم ہوگا، اس کو بھی آپ کیا بولیں گے؟ یہاں پہ کالم بولیں گے. تو یہ کالم کی شکل کیسی ہے؟ یہ افقی ہے یا اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ عمودی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ عمودی. یہ ورٹیکل ہے، عمودی فارم ہے، عمودی شکل ہے. تو اگر دوبارہ سن لیجئے، اگر حقیقی اعداد کو بڑی بریکٹ کے اندر افقی سمت میں لکھا جائے اسے قطار کہتے ہیں. اگر حقیقی اعداد کو بڑی بریکٹ کے اندر عمودی سمت میں لکھا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ کالم بولتے ہیں. اب ہمارا یہ ٹاپک بھی تھا اور یہ قالب کی تعریف اور یہ تصور کی بات ہوئی. اب ہم چلتے ہیں اسٹوڈنٹ مرتبہ کی طرف.
کہ آخر اس کا مرتبہ کیا ہے. سوال آتا ہے کہ کالب کا مرتبہ بتائیں، کالب کا مرتبہ بتائیے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مرتبے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. مرتبے کے لیے کون سی چیزیں؟ دو. ایک قطاروں کی تعداد، قطاروں کی تعداد، اور دوسری بات ہے کالموں کی تعداد، کالموں کی تعداد. اچھا، اس کو عام طور پہ ایم سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کو کس ظاہر کرتے ہیں؟ ایم سے. تو یہ دونوں قطاروں کا آپ کے پاس کنسیپٹ ہونا ضروری ہے کہ کسی کالم کے اندر قطاریں کتنی ہیں اور اس میں کالم کتنے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر آپ یہ جو مرتبہ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. آئیے ہم اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں. نمبر 1، یہ 2 3 کالم لکھے ہوئے ہیں. ایک یہ کالم ہے 3 4 2 1 ہے، اس کا نام بڑے حروف سے دیتے ہیں A. اور ایک یہ بی کالم ہے، اس کو یوں لکھا گیا ہے 7 اور 5 لکھ دیا گیا ہے. اور ایک سی کالم ہے، اس کو یوں لکھا گیا ہے 6 4 اور 3 لکھا گیا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ 3 اس کی مثالیں ہیں. تو اس کا ہم مرتبہ کیسے بتائیں گے؟ سب سے پہلے اس میں دیکھو قطاریں ڈھونڈیں کتنی ہیں. ایک یہ قطار، دوسری یہ قطار ہے. تو 1 اور 2 قطاریں ہیں، لہذا n کی ویلیو آپ کے پاس کتنی آ رہی ہے؟ 2. کتنی ویلیو آ رہی ہے اس میں؟ 2. اب آئیے کالم دیکھیے. ایک یہ کالم ہے، یہ کالم نمبر 1، اور یہ جس میں یہ 2 نیچے آ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے 4 اور 5 یہ آ رہے ہیں. تو یہ اس میں 1 اور 2 کالم ہیں، لہذا n کی ویلیو بھی کیا ہوگی؟ 2 ہوگی. تو اس A کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم کیا لکھیں گے؟ A کالم کا مرتبہ. A کالم کا مرتبہ یہ برابر ہوتا ہے، اس میں سے قطاروں کی تعداد لکھیں. قطاروں کی تعداد برابر ہے 2، کالموں کی تعداد برابر ہے 2. لہذا اس میں اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ 2/2، یعنی 2/2 اس کا مرتبہ ہے. یہ پہلے اس کی قطاریں ہیں اور یہ دوسرے نمبر پہ. اب ہم بی کا لکھتے ہیں. تو کوئی کالم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، مرضی سے ہزاروں بنا سکتے ہیں. اب اس کے لیے بونڈ نہیں ہے کہ کتاب میں چند سوال دیے ہوئے ہیں، آپ بہت زیادہ سوال خود بنا سکتے ہیں. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ اس میں دیکھو قطار کتنی ہے؟ ایک ہی ہے، دوسری قطار نہیں ہے. کالم کتنے ہوں گے؟ ایک یہ کالم ہے اور یہ کالم ہے. تو لہذا اس میں اس کالم بی میں، اب بی کالم کے اندر بی کالم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس میں قطاروں کی تعداد دیکھیے کیا ہوگی. قطاروں کی تعداد یہ ہے، آپ خود بتائیں یہ کتنی ہے؟ ایک ہی ہے، بس ایک. اور کالموں کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں کالموں کی تعداد بی کے اندر کتنی ہے؟ 1 اور 2 کالم ہیں. لہذا اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ مرتبہ آپ کیا لکھیں گے؟ 1/2. 1/2 پہلے قطار اور پھر کیا ہے؟ کالم آنا چاہیے. تو یہ مرتبہ ہے کسی کالم کا معلوم کرنے کا. اب اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آگے چلتے ہیں. آگے اسی ایکسرسائز میں یہ پوچھا جائے گا کہ مساوی کالم کیا ہے. مساوی کالم کیا ہے؟ اس کی تعریف بھی آنی چاہیے، اور دوسری بات اس کے بارے آپ کو اس کی ایگزامپل اور کوئی بھی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو آپ چن کر لکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ہے مساوی کالم. اس میں 2 چیزیں نظر رکھنی ہیں. ایک تو متناظرہ حقیقی اعداد، متناظرہ حقیقی اعداد برابر ہونی چاہیے. متناظرہ حقیقی اعداد برابر ہوں. اور دوسری چیز ہے کالموں اور قطاروں کی تعداد بھی برابر ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. یہ 2 شرائط ہیں. ایسے کوئی سے 2 کالم جن کے متناظرہ حقیقی اعداد برابر ہوں اور ان میں کالموں اور قطاروں کی تعداد بھی برابر ہو، اس کو ہم مساوی کالم کہتے ہیں. اب مساوی کالم آپ خود دیکھیے. یہاں میں دیکھتا ہوں A ایک کالم ہے جس میں سے 1 3 اور 5 اور 7 ہے، اور B کالم ہے جس میں سے لکھا ہوا ہے صفر جمع 1 3 ہے اور 5 ہے اور 8 نفی 1 ہے. آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیا A B کے برابر ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے
یہ 1 2 اس میں 2 قطاریں ہیں اور 2 ہی کالم، اس میں بھی 2 قطاریں، یہ برابر ہو گیا، یہ ہمارے پاس کلیئر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ متناظرہ اعداد کو دیکھتے ہیں۔ دیکھو پہلے میں صفر میں 1 جمع کریں، کیا آئے گا 1، 3 ادھر آ گئے، تیسری پوزیشن پہ 5 ہے، اور یہ لکھا ہوا 7، ادھر لکھا ہوا 8 منفی 1، تو کیا خیال ہے 8 میں سے آپ 1 مائنس کریں تو کیا بچتا ہے 7، لہذا یہ A جو ہے وہ B کے کیا ہے مساوی ہے، تو یہ کنڈیشن بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ یہ اب کوسچن نمبر 3 ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں کافی دفعہ آتا ہے، اور پہلی مشق جو ہے ڈکشنری 1 اس کا آخری سوال ہے، اور اس کے جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 دیکھیے، آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ متناظرہ جو رقوم ہوتی ہیں وہ برابر ہونی چاہیے بھی مساوی۔ اب یہاں پہ A + C برابر ہے صفر کے، کیونکہ یہ دونوں برابر ہیں، تو دوسری چیز کیا ہے، اب یہ دیکھیے یہ ویلیو کس کے برابر ہوگی، A + 2B برابر ہوگی -7 کے۔ اب آگے دیکھیے، اور یہ C - 1 کس کے ایکول ہوگا، یہ تیسری پوزیشن ہے اور یہ 3 کے برابر ہے۔ اسی طرح اب ہمارے پاس ہے 4D کیا ہے 6، یہ کس کے برابر ہے 2B کے ہے۔ اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے یہ چاروں ہم نے برابر کیے، A + C کس کے برابر کیا ہے 0 کے، اور یہ برابر کس کے ہے -7، C - 1 کس کے برابر ہے 3 کے، اور 4D - 6 ایکول ہے 2B کے برابر ہے۔ یہ آپ نے خود بنا لینی ہے، مختلف رقم رکھ کے بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اب ان سب میں دیکھیں سب سے پہلے آسان کو ہم حل کرتے ہیں، کہ سب سے آسان کیا ہے، ہم A سے معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ دونوں B اور A کے بھی معلوم نہیں ہے، یہ ہمارے پاس C اور 1 اور 2 اور 3 ہے، اور یہ D اور یہ ہے، اس میں بھی D ہے۔ اب ان دونوں میں سے آپ جو مرضی چاہیں پہلے کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کر لیں، آسان ترین ہے، یہ 3 لکھیں اور یہ ادھر جا کے کیا ہو جائے گا خود بتائیے، جمع ہو جائے گا، لہذا C کی قیمت کیا آ جائے گی 4۔ ویل ڈن، آپ نے یہ تو بڑی آسانی سے کر لی۔ اب اسی C کی قیمت کو ادھر دیکھیے، یہ سامنے نظر آ رہی ہے C، یہ C کی جگہ پٹ کر دیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے لکھیں A + C نظر آ رہا ہے، اور C کی قیمت اب بھی آپ نے نکالی ہے 4، یہاں پہ 4 برابر 0 ہو جائے گا۔ اب A اور اس 4 کو کیا کریں گے، لے جائیں گے دوسری طرف، ادھر جا کے کیا ہوگا -4، لہٰذا آپ نے یہ دوسری ویلیو بھی نکال لی۔ اب اسٹوڈنٹ ہم اس میں سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے پاس A کی قیمت آ گئی ہے، اب ہم B کی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم کیا کریں گے، A کی ویلیو پٹ کریں، اب مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ کو شاید آ رہی ہوگی، یہ دیکھیے کتنی قیمت ہے -4 ہے، یہاں پہ لگا ہے -4 + 2B = -7، اب یہ ادھر چلا جائے گا 2B = -7، ادھر جا کے پلس ہوگا، بچے گا -3، اب 2B یہ ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، 2B میں سے 2 کو بھی ادھر لے جاؤ، ڈیوائڈ کریں گے، اس کو بھی ڈیوائڈ، یہ کینسل، اور B آئے گا -3/2، یہ ویلیو بھی۔ اب چلتے ہیں اس کے اوپر، اب یہ اس کو ادھر لے آئیں اور یہ ادھر لے جائیں، اب یہاں 4D ادھر آ کے -2D، اور یہ جمع 6 ہو جائے گا ادھر۔ اب 4D میں سے اب 2 نکالیں گے، بچے گا 2D، 6 اب بٹا 2 کریں گے، ادھر بھی بٹا 2، یہ کینسل اسٹوڈنٹ، اب 2 × 1 = 2، 2 × 3 = 6۔ اب آپ کے پاس A B C D چاروں کی قیمتیں جو ہے آپ نے فائنڈ کر لی ہیں، یہ آپ کا سولوشن تھا۔ اس سوال کو آپ نے کل اچھی طرح یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ پیپر میں آتا ہے، اور باقی مرتبہ کی طریف، کالم کی طریف اور مساوی کالم کی طریف آنی چاہیے۔ اوکے، یہ کل یاد کر کے آنی، ٹھیک ہے۔